سور کی تاریخ ہر مسلمان کے لیے یہ سننا بہت ضروری ہے۔ یورپ سمیت تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت سے فارم ہیں۔ صرف فرانس میں پگ فارمز کا حصہ تقریباً 42,000 سے زیادہ ہے۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور میں زیادہ مقدار میں فیٹ ہوتی ہے، لیکن یورپی و امریکی اس مہلک چربی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چربی کو ٹھکانہ لگانا ان ممالک کے محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس چربی کو ختم کرنا محکمہ خوراک کا بہت بڑا سر درد تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر اسے جلایا گیا۔ لگ بھگ 60 سال بعد انہوں نے پھر اس کے استعمال کے بارے میں سوچا تاکہ پیسے بھی کمائے جا سکیں۔ صابن بنانے میں اس کا تجربہ کامیاب رہا۔ شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر کانٹینٹس کی تفصیل میں پگ فیٹ واضح طور پر لیبل پر درج کیا جاتا تھا۔ چونکہ ان کی مصنوعات کے بڑے خریدار مسلمان ممالک ہیں اور ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس سے ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ 1857 میں اس وقت رائفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو برصغیر میں سمندر کے راستے پہنچایا گیا۔ سمندر کی نمی کی وجہ سے اس میں موجود گن پاؤڈر خراب ہو گیا اور گولیاں ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد وہ سور کی چربی کی پرت گولیوں پر لگانے لگے۔ گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے اس چربی کی پرت کو نوچنا پڑتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ان گولیوں میں سور کی چربی کا استعمال ہوا ہے تو فوجیوں نے، جن میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سبزی خور ہندو تھے، نے لڑنے سے انکار کر دیا، جو آخرکار خانہ جنگی کا باعث بنا۔ یورپی باشندوں نے ان حقائق کو پہچان لیا اور پگ فیٹ لکھنے کی بجائے انہوں نے FIM لکھنا شروع کر دیا۔ 1970 کے بعد سے یورپ میں رہنے والے تمام لوگ حقیقت کو جانتے ہیں کہ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک نے پوچھا کہ کیا ان اشیاء کی تیاری میں جانوروں کی چربی استعمال کی گئی ہے اور اگر ہے تو کون سی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان میں گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ یہاں پھر ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ اگر یہ گائے یا بھیڑ کی چربی ہے تو پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان جانوروں کو اسلامی حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اب کثیر القومی کمپنیوں کو ایک بار پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار انہوں نے کوڈڈ زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ صرف ان کے اپنے محکمہ فوڈ کی ایڈمنسٹریشن کو ہی پتہ چل سکے کہ وہ کیا ہے، اور عام آدمی اندھیرے میں ہی رہے۔ اسی طرح انہوں نے کوڈ کا آغاز کیا۔ یوں آج کل یہ انگریڈینٹ کی شکل میں بین الاقوامی کمپنیوں کی مصنوعات پر لیبل کے اوپر لکھی جاتی ہیں۔ ان مصنوعات میں دانتوں کی پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹس، بسکٹس، کینڈیڈ فوڈز، ملٹی وٹامنز اور بہت سی ادویات شامل ہیں۔ چونکہ یہ سارا سامان تمام مسلمان ممالک میں اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ چیز کو خریدتے ٹائم اس کا لیبل پڑھ لیں اور خود کو اور اپنے گھر والوں کو حرام کھانے سے بچا لیں۔